اس پروگرام میں آپ کو بہت وارم ویلکم. میں ہوں کامران شاہد. 2014 کا یہ پہلا پروگرام ہے. اس کو آن دا فرنٹ کہتے ہیں. تسلسل ہے فرنٹ لائن کا, جس کا مطلب یہ ہے کہ عوامی ایشوز کو فرنٹ پہ جا کے لے کے آتے ہیں آپ کے سامنے. ابھی میں گیا ہوا تھا سندھ صحرائے تھر میں, ڈیزرٹ میں, اور سندھ کا انفراسٹرکچر دیکھا تو جو امید تھی پاکستان کے فیوچر کے بارے میں ایٹ لیسٹ سندھ کے حوالے سے وہ اور کم ہو گئی. پانی نہیں ہے وہاں پر, سڑکیں نہیں ہیں, انفراسٹرکچر نہیں ہے, سکولز نہیں ہیں. سکولز ہیں بھی تو سیاسی رشوت کے طور پر استعمال ہوتے ہیں, کیونکہ جو شخص سکول لیتا ہے وہ وہاں پہ پھر پولنگ بوتھ بناتا ہے جس سے اس کینڈیڈیٹ کو فائدہ دیتا ہے الیکشنز میں, جس سے یہ لیا ہوتا ہے. اور ان ریٹرن جو ہے وہ کینڈیڈیٹ 5 سال تک پوچھتا نہیں کہ ان سکولز کے اندر سندھ کے, خاص طور پہ دیہات کے جو اور تھرڈ ڈیزرٹ کے جو سکولز ہیں وہاں پر ٹیچرز آ بھی رہے ہیں کہ نہیں. یہ سیاسی رشوت جو ہے اس کا کاروبار دیہی سندھ میں عام ہے, یہ میں دیکھ کے آ رہا ہوں. 2014 جہاں سے میں آپ سے بات کر رہا ہوں اور جو میں نے دیکھا ہے سندھ کو, پاکستان وہاں سے ایجوکیشن میں ڈوبتا ہوا نظر آتا ہے. 2014 میں اور بہت بڑی ڈیولپمنٹس ہیں جن پہ آج بات کرنے کی کوشش کریں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں عوامی مسلم لیگ کے سربراہ جناب شیخ رشید صاحب, بہت وارم ویلکم ہے. یہ پروگرام اب آپ 3 کے بجائے 4 دن دیکھیں گے. چینل نے مجھ پہ ایک دن ایکسٹرا ذمہ داری ڈال دی ہے. منڈیز ٹو تھرسڈیز, نو مور ویکینڈز, 8 بجے. اور پہلا اوپننگ پروگرام شیخ رشید صاحب کے ساتھ. شیخ صاحب, جو آج کے حالات ہیں پہلے ان سے بات کر لوں, پھر یہ اسٹوڈنٹس یو سی پی کی طالبات ادھر ہیں, ویوز جہاں سے ہم یہ پروگرام کر رہے ہیں, اور یہاں میں تالیاں بجا لیں اپنے لیے, کوئی سمجھتا ہے اس ادارے سے جو ہے وہ اس لحاظ سے وابستگی ہے کہ یہاں میں نے 1 سال پڑھایا ہوا ہے. جن دنوں میں گورنمنٹ کالج یونیورسٹی لاہور میں اسسٹنٹ پروفیسر تھا تو میں یہاں وزٹنگ پڑھایا کرتا تھا. یہ بھی طالبات یہاں کے سوال پوچھیں گے شیخ صاحب. شیخ صاحب, مشرف صاحب سے سٹارٹ کروں گا. بیسکلی یہ ایپیسوڈ ہوا کیا آپ کی نظر میں؟ آرٹیکل 6 چلا, وہ ہسپتال چلے گئے, اب کبھی امکان ہے باہر چلے جائیں گے؟ دیکھیں, میرا خیال ہے ابھی تو وہ پیش ہوں گے. پہلے آپ سب اینکر ان کے پیچھے پڑے رہے کہ فوج آن بورڈ نہیں ہے, فوج ان کے ساتھ نہیں ہے. کوئی ٹی وی چینل ایسا نہیں تھا جو یہ نہ کہتا ہو کہ بھئی فوج ان کے ساتھ نہیں ہے. ڈیفینیٹلی فوج صدر مشرف کے ساتھ ہے, ان کو یہ بات کہنی نہیں چاہیے تھی خود. اور ایک 72 سالہ شخص کو آپ غداری میں سزا دینے جا رہے ہیں. الٹیمیٹلی یہ وہی دور ہے جب جہانگیر کرامت نے, جنرل ایکس چیف نے آپ کو 15 سال پہلے کہا تھا کہ آپ نیشنل سیکیورٹی کو سٹرانگ کریں. صرف مسئلہ یہ ہے کہ نواز شریف صاحب کو کوئی 15 سال بعد سمجھ آتی ہے. کل انہوں نے کہا کہ ہاں اس کو سٹرانگ کرنا چاہیے جب ان کا استعفیٰ ہو گیا اور سب کچھ ہو گیا. اور رات میں ایک شادی میں تھا, اور ظاہر ہے راول پنڈی اسلام آباد میں فورسز کے لوگ پارٹیسپیٹ کرتے ہیں. ینگ آفیسرز جو ہے اس کو وہ بہت کیا لفظ استعمال کروں کہ وہ محسوس کر رہے ہیں کہ ہمارے اگر چیف پر اگر غداری کا کیس ہوگا اور 2 چیفز پر ہو رہا ہے تو, بلکہ ایک ینگ آفیسر نے مجھے کہا کہ شیخ رشید, میں اب شہر میں وردی پہن کے آتا ہوں تو مجھے شرم محسوس ہوتی ہے کہ جس وطن کے لیے ہم جانے دے رہے ہیں, ہم مر رہے ہیں, -30 اور 38 پہ بیٹھے ہوئے ہیں, وہاں ہمارے بارے میں میڈیا بھی اچھی رائے نہیں رکھتا اور لوگوں میں بھی بڑی غلط رائے پائی جاتی ہے. جو بھی صدر مشرف صاحب کا ہو, میرا خیال ہے کہ نواز شریف صاحب کو صورتحال کا اندازہ کرنا چاہیے. اور فوج یقیناً اس جمہوریت کے اب خلاف نہیں ہے, وہ حالات کو سمجھتی ہے. ان کا کوئی ارادہ نہیں ہے اس گورنمنٹ کو ٹاپل کرنے کا. جی, وہ سمجھتے ہیں ملکی حالات بڑے ہی انتشار اور خلفشار کا شکار ہیں, لیکن وہ یہ بھی چاہتے ہیں کہ ہمارے چیفز کی اس طرح تصدیق نہ کی جائے. اور اگر آرمی کی انوالومنٹ ہی, اگر آرمی کا آئین کو توڑنے کا ہی ایک مسئلہ ہے, تو اس ملک میں ایک بھی سیاستدان ایسا نہیں ہے جو فوج کے گھونسلوں سے اور فوج کے انڈوں سے پروان نہ چڑھا ہو اور جسے فوج انگلی پکڑ کے نہ لائی ہو. بہرحال ٹرائل کرے, لیکن یہ کرے پھر 12 اکتوبر سے. 12 اکتوبر 99 سے کریں. 12 اکتوبر سے کیوں نہیں کرتی گورنمنٹ؟ یہ ان کو پوچھنا چاہیے. یہ ایک جوڈیشری کے بارے میں کر رہے ہیں, اسے سنگل آؤٹ کر رہے ہیں. اور اکیلا آدمی, جیسا میں نے کہا, بادام نہیں توڑ سکتا, وہ گورنمنٹ کیسے ٹاپل کر سکتا ہے. 12 اکتوبر سے ہو اور یہ پنڈورا باکس کھلے گا یقیناً, کیونکہ شدید اختلافات ہیں, اعتراضات ہیں کہ جج جو ہے چودھری افتخار صاحب نے اپائنٹ کیے, اور تینوں جج جو ہیں
وہ ان کے کہنے کے مطابق انصاف کے تقاضے پورے نہیں کرتے. میرا جو ذاتی رائے ہے وہ یہ ہے کہ نواز شریف صاحب کے مشیر اب بھی ان کو ویسے ہی مشورے دے رہے ہیں, اسی عطار سے دوائی لے رہے ہیں, اسی ڈاکٹر سے ریسیپی لے رہے ہیں جی جنہوں نے پہلے ان کو تباہ و برباد کیا. سو ایک درمیانی راستہ نکلنا چاہیے. فوج جمہوریت کے ساتھ ہے. اس ملک کے بڑے گمبھیر مسائل ہیں. میں اس میں سے لاتا ہوں, لیکن آپ نے ڈی مورلائزیشن کی بات کی نا آرمی کی, تو پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین ہیں بلاول بھٹو زرداری صاحب, انہوں نے کہا کہ وہ زیادہ ڈی مورلائزنگ بات, انہوں نے کہا کہ ایک آرمی چیف سابق جو ہے وہ جس طرح ڈرے ہیں کورٹ میں آنے سے, تو لگتا ہے کبھی انہوں نے وردی بھی نہیں پہنی تھی. تو ڈی مورلائزنگ تو یہ بھی ہے نا, جس طرح بلاول بھٹو کہہ رہے ہیں کہ آرمی چیف جس طرح ان کو لگا ہے کہ وہ ڈر کے ہاسپٹل گھس گئے ہیں, جی ایچ کیو کی پناہ لے لی انہوں نے. وڈ یو ایگری ٹو دیٹ؟ بلاول بھٹو میں فنی خرابی ہے, اس لیے میں اس کا نوٹس نہیں لیتا. مینوفیکچرنگ ڈیفیکٹ ہے اس میں. سو اس مینوفیکچرنگ ڈیفیکٹ کے لیے میں سمجھتا ہوں میں خاموش ہی رہوں تو بہتر ہے. اور پیپلز پارٹی کی میں بات کرنا چاہوں گا کہ پیپلز پارٹی کی یہ سوچ ہے کہ نواز شریف کو عسکری قوتوں سے یا عسکری قوتوں کو نواز شریف سے لڑا دیا جائے. میری درخواست ہوگی کہ شہباز شریف صاحب درمیان میں پڑیں. میں راول پنڈی اسلام آباد میں رہتا ہوں, میں حالات کو ٹھیک نہیں دیکھ رہا. ممکن ہے سال 6 مہینے کچھ بھی نہ ہو, لیکن الٹیمیٹلی اس کا رزلٹ نکلے گا. جو آپ آج بو رہے ہیں وہ فصل 6 مہینے میں کٹے, سال میں کٹے گی ضرور. مشرف صاحب کا فلیٹ بک رہا ہے لنڈن میں, وہ خود بیچ رہے ہیں. تو شیخ صاحب آپ تو خیر بڑے ان کے کلوز رہے, ابھی آپ کی ملاقات ہوئی اور فلیٹ بیچ رہے؟ میں نہیں, اگر آپ نے لینا تو آپ لے لیں. میں تو نہیں میں یہ نہیں کہہ رہا, میں کہہ رہا ہوں آپ کی مشرف صاحب سے ملاقات ہوئی؟ نہیں, بہت سالوں سے نہیں. عدالت میں بھی آپ نہیں جا سکتے وہاں پہ؟ نہیں میں گیا. ملٹری نے ایسا کیا ٹیک اوور کیا ہے جی ایچ کیو میں کہ اس کارڈیالوجی کے وارڈ؟ دیکھیں ابھی میں ٹی وی چینل پر ایک بہت بڑے اینکر کہہ رہے تھے جی, بلکہ ہمارے بھائی ہیں شیخ اکرم ایڈوکیٹ, اکرم شیخ جی, اکرم شیخ برے وقت میں میرا ہمیشہ انہوں نے ساتھ بھی دیا. جی انہوں نے کہا جی کس کے فون پر وہ گئے وہاں پہ. میں یہ ڈسکلوز کرنا چاہتا ہوں, بتائیں, کہ وہ منسٹری آف انٹیریئر سے پوچھ کر گئے. کون؟ جو ان کو اسکواڈ لے کے جا رہی تھی. پہلے ظاہر ہے اتنا سیریس کیس تھا. ٹھیک ہے, چودھری مشرف صاحب کی بات کر رہے ہیں. میں مشرف صاحب کی بات, چودھری نثار صاحب نے کلیئرنس, چودھری نثار صاحب چاہیں تو اس کی تردید کر سکتے ہیں. جو وائرلیس آپریٹ ہوتا ہے, میں 1-2 دفعہ سزا ہوا ہوں, تو اس میں 8-8 سال جب سزا ہوئی ہے تو اس میں وائرلیس کی بھی وٹنس جاتی ہے. ٹھیک ہے, وائرلیس عدالت میں پیش ہوتے ہیں. سو جو وائرلیس کی گفتگو ہوئی ہے اس سے یہ ثابت ہوگا کہ جو انہوں نے آئی جی نے انٹیریئر منسٹری سے, پہلے انٹیریئر منسٹری سے کلیئرنس لی گئی, پھر ان کو FIC میں بھیجا گیا. یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ چوہے نثار کی جو وزارت ہے اس نے جو ہے پرمیشن دی, پھر گئے پرمیشن ہاسپٹل میں, یعنی کہ اچانک چلے گئے اور ٹیک اوور ہوا تھا وہاں پہلے سے. یس. تو شیخ صاحب بیسکلی اگر ٹرائل ہو گیا 12 اکتوبر سے, تو پھر چودھری شجاعت سمیت آپ سمیت آرمی چیف جتنے پچھلے کیانی صاحب سارے آ جائیں گے اس میں. تو آنا چاہیے. مسئلہ تو یہی ہے کہ 872 لوگ آئیں گے, آنا چاہیے. یہ تو نہیں ہے کہ آپ اس کو پنڈارا باکس نہیں کھلے گا, کھلنا چاہیے. الٹیمیٹلی یہ کھلے گا, اور یہ قوم کا ایشو نہیں ہے. بنیادی طور پر یہ میسج دیا جا رہا ہے کہ آئندہ مستری اور شارباش آئندہ ایسی کوئی غلطی نہ کی جائے. اور جب غلطی ہوتی ہے تو پھر بلے جو ہیں اگر دیواریں بند ہوں اور دروازے بند ہوں تو گیٹ پھلانگ کے بھی داخل ہو جاتے ہیں. اچھا. سو بلے کا کام یہ نہیں ہے کہ دروازہ بند ہے تو وہ داخل نہیں ہوتا. ٹھیک ہے سر, یہ بتائیے, اور یہ سیاسی بلیاں احتیاط کریں. مجھے یہ بتائیے کہ پیپلز پارٹی والے جو ہے انہوں نے مشرف صاحب کے اس کو لے کے کہا ہے کہ ان کو کورٹ نہیں پہنچانے دیا گیا, عدالت ان تک پہنچ سکی. اور ہمارے ساتھ تو یہ ہوا تھا یا فوج نے حکومت کی, ہمارے دور میں ججز نے کی ہے. گیلانی صاحب کی اسٹیٹمنٹ ہے. تو سیاستدانوں کے ساتھ آپ نظر نہیں آتے ہوئے الائی کرتے ہوئے, آرمی کے ساتھ نظر آتے. شیخ صاحب ان کو بھی تو کچھ دینا, آپ کی فیکلٹی کے لوگ. دیکھیں اب آپ سے میں کیا عرض کروں, جو بھی چاہے. آصف زرداری صاحب 8 سال تک انہوں نے کالر لگائے رکھا. ہاں جی, 8 سال تک سٹک پکڑی رکھی. بیمار تھے, جیل میں تھے. اسی قسم کے بیمار ہوتے ہیں نا. اور جب ایسا جو پاگلوں کا دنیا کا مشہور ڈاکٹر ہے اس نے سرٹیفکیٹ دیا کہ اس کی ذہنی کیفیت ٹھیک نہیں ہے, اس نے 5 سال ٹکا کے حکومت کی. اس کی آصف زرداری کی. یہ صحیح ہے, بات صحیح ہے. ڈیمنشیا کے مریض ڈکلیئر کیا گیا تھا سوئس کورٹ میں ایگزامشن. میں ذرا اردو میڈیم والا آدمی ہوں نا, یہ انگریزی بیماریاں نہیں سمجھ آئی. ویسے بھی انگلش میڈیم بیٹھے ہیں سارے. صحیح نہیں, آپ بولے کھول کے نہیں. تو ڈیمنشیا کے مریض, نصرت بھٹو صاحبہ مرحوم کا کیس تھا, خود نواز شریف صاحب کے بیٹے کی ملاقات. اللہ تعالیٰ برے وقت سے بچائے. میں نہیں سمجھتا کہ ایک 72 سالہ آدمی اس ملک کا مسئلہ ہے. اس ملک کا مسئلہ اکانومی ہے, اس ملک کا مسئلہ گیس ہے, بجلی ہے, روزگار ہے, لیکن ان لوگوں کا یہ کوئی مسئلہ نہیں. اب میں اس پہ آتا ہوں.
शेख साहब, यूथ पाकिस्तान की बैठी हुई आपके सामने, ये भी आपसे सवाल पूछेंगे। इस यूथ के लिए प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ ने आके लोन स्कीम का इजरा किया है। अपोजिशन एक तरफ आप करते हैं अपोजिशन, लेकिन इसको तो अप्रिशिएट करें कि वो इन्होंने इनके लिए किया है। अगर ये बेरोजगार होंगी बेचारियां या बेचारे, तो इनको यूथ लोन तो मिले। अगर इनको फिर भी यानी एजुकेशन हासिल करने के बाद भी कुछ नहीं मिलता कारोबार, तो बेरोजगार तो नहीं रहेंगे ये, या दूसरे पूरे पाकिस्तान की 10 करोड़ यूथ है, उसमें क्या क्रिटिसिज्म हो सकता है? 20 लाख नौजवान रोजगार के लिए एक साल में तैयार हो रहे हैं, 2 मिलियन। जरूरत इस बात की है कि उनके लिए एक एनवायरनमेंट क्रिएट की जाए। मैं इस बात का मुखालिफ नहीं हूं, बेटियों की जगह मरियम, लेकिन गरीब का तो कोई गारंटर नहीं है इस मुल्क में। जिसको पैसे की जरूरत है उसकी कौन गारंटी देता है जी? ये दरखास्त ऊपर भेजेगा, ऊपर से मुनकर नकीर टेस्ट करेंगे, फिर वो नीचे आएगी, फिर मियानी साहब चली जाएगी। अच्छा, अच्छी बात है, मिले और आसान मिले, और मैं इसका मुखालिफ नहीं हूं, लेकिन मैं ये समझता हूं कि इसको रोज बरोज वो बेहतर कर रहे हैं, और उनसे मुझे तवक्के है कि और बेहतर नहीं। आपको लगता नहीं खैर पख्तूनख्वा से बेहतर काम किया वफाकी हुकूमत ने एटलीस्ट यूथ लोन स्कीम तो की? वो तो लगे हुए ड्रोन्स के ऊपर धरने देने, और तो काम भी कोई नहीं इमरान खान साहब का। देखें, खैबर पख्तूनख्वा की आवाज आके इमरान खान की तरफ ले आएंगे आप, ऑब्वियसली। देखें, खैबर पख्तूनख्वा की सूरत हाल बिल्कुल मुख्तलिफ है। अभी मैं आ रहा था, एक बैंक में 2 आदमियों को मारा पुलिस वालों को, वहां कोई कानून नहीं है। इसके बावजूद एक गवर्नमेंट चल रही है, उसके मसाइल हैं। और जब आप कहते हैं, मुझे यहां कहते हैं कि आप 6 महीने तो सिर्फ हुए हैं, तो उधर देखें, फिर भी खैबर पख्तूनख्वा में आप कॉमन आदमी से पूछें, हॉस्पिटल्स में जो दवाई लेने जाते हैं वो बेहतर है उनकी हालत, ठीक है। जो स्कूल्स को चेक किया जा रहा है बेहतर है। और अभी आपने सिंध के स्कूलों का जिक्र किया, रावलपिंडी कोई 26वें नंबर पे था फीमेल एजुकेशन में। हमने 60 फीमेल और मेल 12 60 में से बनाए, और वी आर दी बेस्ट इन फीमेल एजुकेशन इन पाकिस्तान। रावलपिंडी 60 एजुकेशन हमने। तालियां बजाइए शेख साहब के लिए। और खैबर पख्तूनख्वा के हालात बड़े खराब हैं जी, कुछ वक्त लगेगा। ये जो बाकी के इदारे हैं, इस हुकूमत का क्या विजन? पीआईए को प्राइवेटाइज कर रहे हैं, उसको अप्रिशिएट करते हैं, आप ये समझते हैं कि नहीं? देखें, इन्होंने 4 अपॉइंटमेंट किए हैं अभी। बैतुल माल का अपना बंदा लगाया, चंदा देने वाला। अच्छा, जो चंदा देता है उसको बैतुल माल का हेड बना दिया। आप देखें, गवर्नमेंट में इनकी फैमिली के ओवर 10 पीपल हैं। लोग 17 तक क्लेम करते हैं, लेकिन 10 आदमी तो उंगलियों पे गिने जा सकते हैं। अगर इनका खानदान ही हुकूमत करने आया है, हम इनके मजारे हैं, हम इनके जेरे ताब हैं, हम इनकी राय हैं, तो फिर ये नौजवान क्या करेंगे? ये वोट डालने के लिए पैदा हुए हैं, ये जिंदाबाद के नारे लगाने के लिए पैदा हुए हैं, ये पोस्टर लगाने के लिए पैदा हुए हैं। किसी को अपने खानदान के अलावा, इस मुल्क में 7 खानदानों का कब्जा ग्रुप है, 7 खानदानों के अलावा इनको कोई अच्छा ही नहीं लगता। किसी इतने टैलेंटेड लोग हैं हमारी कौम में, और ये 4-5 अपॉइंटमेंट किए हैं। मैं सोच रहा हूं कि चारों को चैलेंज करूं, चारों गलत किए हैं। नंबर 1 बैतुल माल, नंबर 2 की है इन्होंने अभी बेनजीर स्कीम, नंबर 3 अभी की है नजकारी। या उसको वजीर बनाएंगे या उसका इश्तिहार देंगे। अपने बंदों को अपॉइंट कर रहे हैं। 89 पोर्टफोलियो खाली हैं, 20-22 एम्बेसियां खाली हैं। इनके काम करने के अंदाज बिल्कुल, और अभी सीखी नहीं है मौजूदा हुकूमत। मुझे अफसोस से कहना चाहता है कि अभी तक भी हमने सबक नहीं किया था। सऊदी अरब के जो वजीर आ रहे हैं आज लैंड कर रहे हैं, आपके ख्याल मुशर्रफ साहब में डिस्कशन होगी? देखें, डिस्कशन होना एक और बात है, क्या वो इस पे इतना जोर देते हैं? क्योंकि अब वो खुद सारे इस्लामी मुल्क, दुनिया में पहली दफा ये वक्त आया कि सारी इस्लामी दुनिया A to Z क्राइसिस में, ठीक है। खा वो बांग्लादेश है, खा वो सीरिया है, खा वो यमन है, खा वो जो भी मुल्क ले, दे आर इन क्राइसिस, ठीक है। और जो अमेरिकन के साथ एक नई सूरत हाल डेवलप हुई है, उसमें सऊदी अरब कहां खड़ा हुआ है, और हमारी जोग्राफियाई अहमियत। मुशर्रफ पे सपोर्ट नहीं कर सकते अब इस वक्त, आप ये कह रहे हैं सिचुएशन में नहीं है? जरूर कर रहे हैं, क्योंकि करेंगे भी मेरा ख्याल है, लेकिन असल फैसला जो है मौजूदा हुकूमत का है। और उस वक्त भी जब किंग अब्दुल्ला लेकर गए नवाज शरीफ साहब को, उस वक्त भी फौज तकसीम थी। आधी फौज का ख्याल था कि ये मुनासिब नहीं होगा, ठीक है, लेकिन फिर अच्छे तल्लकात के लिए फैसला किया गया। और मैं समझता हूं जब तक मुशर्रफ का केस रहेगा, ये मसाइल की तरफ तवज्जो नहीं दे सकेंगे और ये फंस जाएंगे इसी केस में। शेख साहब, निकले किस तरह गवर्नमेंट? मतलब अगर उनको भेजते हैं बाहर तब भी हुकूमत पे इल्जाम आएगा, अगर ना भेजें, ट्रायल ना चलाए तब भी हुकूमत इल्जाम है, तो कुछ तो करना पड़ेगा ना मुशर्रफ साहब का। थोड़ी 12 अक्टूबर से एक इंडिपेंडेंट जजेस बैठा दें, ये आपकी सजेशन है? जो मदर ऑफ द क्राइम हुआ है वो 12 अक्टूबर को हुआ है, ठीक है, और उसी जज का केस सुन रहे हैं, और उसी जज के अपॉइंटी 3 जज काबिल एहतराम सुन रहे हैं। सो इंसाफ को
جو بڑا واضح ٹھیک ہے. پرائم منسٹر نے کہا مہنگائی کم ہوئی ہے, بیسکلی ٹماٹر کے ریٹ گرے, پیاز اور آلوؤں کے. آپ کا اپنا ایکسپیرینس کیا ہے اس پہ؟ اس ملک کا ایکسپیرینس یہ ہے کہ ابھی نواز شریف صاحب نے پرسوں کہا کہ ڈالر صاحب 52 روپے تک کو نہیں ہو سکتا. اچھا, تو میرا خیال ہے گوال منڈی میں چھاپا جائے تو 52 روپے کا ہو سکتا ہے, ورنہ نہیں ہو سکتا. ورنہ نہیں ہو سکتا. اور مہنگائی پچھلے, آپ پڑھے لکھے کراؤڈ ہے یہاں, جی جی, پچھلے پیپلز پارٹی کے دور میں 5.1 تھی اور آج جو ہے وہ 11% ہے, یعنی ڈبل ہو گئی ہے مہنگائی. صرف ٹماٹروں سے کسی ملک کی معیشت نہیں دیکھی جاتی. ٹماٹر اگر آپ نے سستے کر دیے ہیں, آپ دیکھیں آپ کو $50 بلین کی ضرورت ہے. $10 بلین, 12-15 بلین بہت امیڈیٹلی ضرورت ہے. 10-12 بلین کا آپ کہاں سے گیپ پورا کریں گے؟ حکومتوں کو سجیسٹ کر رہا ہوں بیسیکلی کن کن ایریاز آپ کو لگتا ہے جہاں پہ عام آدمی آپ کو ملتا ہے روز آ کے اور وہ رو رہا ہے, دہائیاں دے رہا ہے کہ لٹ گئے 6 مہینے میں برباد. دیکھیں جی, انہوں نے سب سے پہلے ایجنڈا اٹھایا کہ بجلی 500 ارب روپیہ دیا, اور قابل احترام وزیر اعظم صاحب کہتے ہیں کہ پتہ ہی نہیں لگیا کتوں دیتے ہیں 500 ارب روپیہ, اور 250 ارب روپیہ پھر سر پہ آ گیا. گیس نام کی چیز کوئی نہیں ہے, بجلی کوئی نہیں ہے, پانی کوئی نہیں ہے, دھکے ہی دھکے ہیں. ایک سیکشن کو انہوں نے کہا ہم بجلی کو ٹیک اوور کرنے لگے ہیں, ہم بجلی, اس کا رزلٹ نکالیں. رزلٹ جو ہے, ایران کی پائپ لائن انہوں نے چھوڑ دی. بزدل لوگ ہیں, ایران نے گیس لائن بارڈر تک پہنچا دی. ان میں ضرورت نہیں ہے گیس لینے کی وہاں سے, اور کہتے ہیں گیس بھی لو, خود ہی لگاؤ اور یہاں تک چھوڑ کے جاؤ, اور وہ بھی امریکہ کے اس سارے دباؤ میں. اور فارن افیئرز کے ساتھ آپ دیکھ لیں کہاں ہم کھڑے ہیں. انڈیا کے ساتھ ہر آدمی تعلقات چاہتا ہے, لیکن اپنے مسائل کا حل بھی چاہتا ہے. یہ نہیں چاہتا کہ مسائل کو پسے پش ڈالو اور واگا کا بارڈر کھول دو. آپ یہ کیسے ممکن ہے؟ انڈیا کے ساتھ تعلقات پہ آرمی کو کنسرن ہے. نواز شریف صاحب کے اگر بہت سافٹ رکھتے ہیں امیج, اگر آپ سمجھتے ہیں تو دیکھیں آف کورس دونوں کو آن بورڈ ہونا پڑے گا نا. لیکن سر تھریٹ تو افغانستان سے ہے نا اس وقت, جہاں پہ طالبان کی حکومت آنے والی. ہم سینڈوچ بنے ہوئے ہیں, دونوں طرف سے ہیں. لاہور میں ایسے لوگ مارے ہیں, لاہور کے اندر ٹارگٹ کلنگ کی ہے جس کی پیمنٹ انڈیا نے دبئی میں کی ہے. خالد بشیر کی پیمنٹ جو ہے, جو یہاں لاہور میں ہربنس پورے میں مارا گیا ہے, اس کی پیمنٹ دبئی میں کی ہے. یہ نہیں ہے کہ انڈیا ملوث نہیں ہے. ان سارے, اب بلوچستان میں دیکھیں سارا اسلحہ انڈیا کا پکڑا جا رہا ہے. سو انڈیا باز نہیں آیا ابھی, لیکن کوئی بات نہیں. یہ ساری باتوں کے باوجود اچھے تعلقات ہونے چاہیے برابری کی بنیاد پہ. جب جسے واقعہ ہوا مشرف صاحب کو ایڈمٹ کرنے کا, تو راحیل شریف صاحب جو ہے پرائم منسٹر سے ملے. آپ کے خیال میں یہ ڈسکس تو نہیں ہوگا کہ آرمی میں کنسرن ہے, جو کور کمانڈرز کی میٹنگ اس دن ہوئی ہے وہ اس سے پہلے ہوئی ہے, اور اس میں ڈسکس ہوا ہے, اور اس میں جرنلز نے یہ بات کہی ہے کہ ہم سے جب ینگسٹر یہ پوچھتے ہیں کہ ہم ایک ایسی آرمی میں ہیں جس کے ہیڈز جو ہے ان پہ غداری کے کیس ہیں, تو وی ہیو نو آنسر, ہمارے پاس جواب دینے کے لیے کچھ نہیں ہے. پچھلی کمانڈیشن آفیسرز کی جو میٹنگ ہوئی, کور کمانڈر میں 15, 16 یا 18 ہوتے ہیں. فارمیشن کمانڈروں کی میٹنگ میں 100, 150, 200 لوگ ہوتے ہیں, 150, 200. اس میں کافی زیادہ جنرل کیانی صاحب کو, اس وقت جنرل کیانی ہیڈ کر رہے تھے, ان کو کوسچن آور ختم کرنا پڑا. اچھا, دس آئی ایم سیئنگ آن ریکارڈ. کل یہ نہ مجھے پکڑ لیں کہ آپ نے جانے سے پہلے ریٹائرمنٹ سے پہلے جب انہوں نے فارمیشن کمانڈروں کی میٹنگ کی, اس کے بعد وہ ملنے گئے نواز شریف صاحب کو, طے یہ کیا گیا, بتایا یہ گیا کہ جی ہم ایک آدمی کو کر رہے ہیں, سزا ہوگی, اس کے بعد پارڈن ہو جائے گا. پتہ نہیں اگلا بندہ پارڈن مانگتا بھی ہے کہ نہیں مانگتا, یہ تو اس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے نا. صحیح ہے. سو دونوں میٹنگیں جو ہوئی ہیں ایک قلیل عرصے میں, اسپیشل کور کمانڈرز کی اور فارمیشن کمانڈروں کی میٹنگ میں, فوج کیونکہ بولتی نہیں ہے, اور انہوں نے ان سے مطالبہ بھی کیا کہ جو انہوں نے کہا فوج میرے پیچھے ہے جنرل مشرف نے, جی اس کا جواب بھی دیا جائے, اس کا جواب دیا جائے کہ ایسی بات, لیکن انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا. اور آئی ایس پی آر اور جنرل آسم جو ہے وہ خاموش. پرائم منسٹر چاہیں گے نہیں کہ آئی ایس پی آر کلیئر کر دے کہ یہ جو تاثر مل رہا ہے اور نکال دے سرٹیفکیٹ کہ نہیں ہے جی ہمارا کوئی تعلق ہی نہیں اس ٹرائل سے. انہوں نے یا ان کے حضرات نے یا ہائی پروفائل لوگوں نے اس خواہش کا اظہار کیا, لیکن ابھی تک اس خواہش پر عمل نہیں ہوا. اس خواہش کا اظہار کیا گیا لیکن ابھی تک اس پر عمل نہیں ہوا. مشرف صاحب کی وائف نے جو لیٹر لکھا ہے انٹیریئر منسٹری کو, تو بڑا عجیب سا ہے کہ مشرف صاحب کس طرح, ان کو پتا ہے کہ ریکویسٹ کی ہے انہوں نے حکومت پاکستان سے. دیکھیں جی, جو خواتین ہوتی ہیں, بیویاں ہوتی ہیں, وہ پاکستان کی تاریخ میں ہر کوئی ایسا ہی رول ادا کرتا ہے. اس سے پہلے فرام 1947 ٹو ٹوڈے 2014 جو ہسبینڈ پکڑے گئے, ان کی بیویوں نے, ان کی بیٹیوں نے اسی قسم کا ایٹیچیوڈ اختیار کیا. بے نظیر بھٹو نے کیا, ہماری بہن بیگم نواز نے کیا, نواز شریف صاحبہ نے کیا. سب لوگوں کا ایٹیچیوڈ ہوتا ہے کہ بھئی ایک درمیانی راستہ نکلے.
تو سر اس کا مطلب حالات اس حد تک آ چکے ہیں نا کہ وہ لیٹر لکھنے تک نوبت آ گئی ہے. پھر آرمی کی سپورٹ کتنی ہو سکتی ہے؟ تھوڑی بہت ہی ہوگی نا. دیکھیں آرمی یہ تو نہیں کر سکتی کہ ادھر کورٹ میں آ جائے, اور یہ آرمی کا ایک طریقہ اور سلیقہ ہے, اس طریقے اور سلیقے سے انہوں نے اپنی بات پہنچائی ہے. نہیں مانتے نہ مانے, وہ یہ نہیں ہے کہ اس پہ یہ میں نے ابھی آپ کے پروگرام میں کہا کہ ان کو عقل سے کام لینا چاہیے. ضروری نہیں ہے کہ اس کا رزلٹ کل نکلے, 6 مہینے میں نکلے, سال میں نکلے, لیکن اگر یہ کوئی بنیاد رکھنے جا رہے ہیں, یہ فصل بونے جا رہے ہیں, ٹھیک ہے, اس کو کاٹنا بھی انہوں نے ہوگا. کب کاٹنا ہوگا یہ نہیں میں کہہ سکتا. 8 گھنٹے گھر جاؤ لائٹ نہیں ہے, مما کھانا گیس نہیں ہے, تو اب آپ کو تو نظر آتا ہے 1 سال سے نہیں کھایا آپ. آپ دوسروں کی بیویوں کو کہہ رہے ہیں کہ آپ نے خود کیوں نہیں شادی کی ابھی تک؟ چلو آپ نے ہمیشہ نواز شریف کو یہ تانا دیا ہے کہ وہ ڈیل کر کے ملک سے باہر گئے ہیں, ٹھیک ہے, اور انہیں ملک میں آنے کا خواب چھوڑ دینا چاہیے, دیکھنا ٹھیک ہے, لیکن آپ نے بھی تو ڈیل کی ہے. کیسے؟ مشرف کا کیمپ جوائن کر کے. انہوں نے ڈیل نہیں کی, کیا وہ ڈیل نہیں تھی؟ نہیں, وہ ڈیل تھی. شیخ صاحب آڈینس کے سوال لے لیتے ہیں. میرا نام نمرا ہے, میں ان سے ایک سوال کرنا چاہ رہی ہوں کہ ایک ہی کیجیے. ہاں جی کر لیں, اگر ہو جائے مشکل سے آپ سے. جی کریں. جی, تو میں یہ پوچھ رہی تھی کہ جیسے اب موجودہ دور میں ایسا کون سا پولیٹیشین ہے جو پاکستان کے حالات بہتر کر سکتا ہے؟ جیسے عمران خان بھی اب حکومت میں آ گئے ہیں, وہ کچھ نہیں کر رہے. شیخ صاحب نواز شریف نے مہنگائی بہت کر دی ہے اور کچھ وہ بھی نہیں کر رہے, اور باقی تو صدر زرداری ہیں, وہ بھی 5 سال حکومت اتنا کچھ سکسیسفل نہیں رہا ان کا, اور اب ہم مشرف بھی کورٹ میں جانے سے ڈرتے ہیں. باقی اب ہم کس کے اوپر دیکھیں کہ کون پاکستان کو بچائے گا؟ کھڑی رہیں مائک کے ساتھ. جی شیخ صاحب. یہ سارے پولیٹیشین بچانا چاہیں تو بچا سکتے ہیں, آپ لوگوں کو آگے آنا چاہیے. اب میرا خیال ہے یہ سارے ایکسپائری ڈیٹ میں چلے گئے ہیں, اوور 60 ہو گئے. آپ لوگوں کو آگے آنا چاہیے, آپ لوگوں کو آگے آ کے ملک کو بچانا. کوئی اس ملک میں کسی کو آگے نہیں آنے دیتا. آپ کو کونیاں مارنی ہوں گی, دھکے دینے ہوں گے, راستہ بنانا ہوگا. اس ملک کا یہ بھی ایک سانے ہے کہ ایک آدمی نواب شاہ سے آتا ہے, وہ سارا پیسہ نواب شاہ کی سڑکوں پہ لگا دیتا ہے. ایک آدمی ملتان سے آتا ہے, سارے پیسے ملتان کے پلوں پہ لگا دیتا ہے. ایک آدمی لاہور میں آتا ہے, سارا پیسہ لاہور میں لگا دیتا ہے. میں آپ سے عرض کروں کہ 80% 2 ارب روپیہ ایک ہاسپٹل میں, ماں اور بچے کا ہاسپٹل راول پنڈی میں 8 سال سے منتظر ہے. 80% کام مکمل ہے, لیکن کیونکہ وہ لاہور میں نہیں ہے, اور ایک کالج لڑکیوں کا صدر میں 10 سال سے اس کا سارا کام مکمل ہے. ایک چھت رہتی ہے, لیکن کوئی کسی کو فکر نہیں ہے, کیونکہ جب آپ ووٹ دینے پہ آتے ہیں آپ کے جذبات کا ایک عالم ہوتا ہے. کیونکہ ووٹ کے لیے ٹی وی پہ پبلسٹی وہی دے سکتے ہیں جن کے پاس لمبا مال ہے, وہ پورے چینل خرید سکتے ہیں. یہ پڑھے لکھے کراؤڈ نے فیصلہ کرنا ہے. ہمارے پڑوس میں ایک بہت بڑی امید پیدا ہوئی ہے کہ مسائل زدہ لوگ اکٹھے ہوئے ہیں. اگر مسائل زدہ لوگ اکٹھے ہوں گے انشاءاللہ مسئلے حل ہوں گے. سر آپ نے گوال منڈی کو پوائنٹ آؤٹ کیا, وہ کس وجہ سے؟ کیونکہ میں کسی زمانے میں وہاں خود رہتا تھا. تو اٹ مینس کہ آپ بھی وہ سب کرتے تھے؟ نہیں, میں 52 کا تو سوچ نہیں سکتا. میں تو سمجھتا ہوں کہ انسان کو ایسی بات کرنی چاہیے اتنی بڑی ہائی پروفائل کی پوسٹ پہ کہ مذاق نہ بنے. اور سر آپ نے بولا کہ ہم لوگ آگے آگے, اگر ہم لوگ آگے آ جاتے ہیں تو دین آپ لوگ کہاں پر جائیں گے؟ اب یہ جہاں پر ہے صحیح ہے. ہم لوگ چاہتے ہیں کہ پاکستان دنیا میں واحد ملک ہے جہاں ساری میجر لیڈرشپ اوور 60 کو کراس کر چکی ہے. میری خواہش ہے کہ اس ملک میں پارلیمنٹ میں ہی نہیں بلکہ پاکستان کی سیاسی جماعتوں میں خاندانوں سے آپ لوگ نجات دلائیں. یہ 7 خاندان جو قبضہ گروپ ہیں, آپ لوگ ہی آگے آئیں گے تو نجات مل سکتی ہے. اچھا, آپ کا اپنا کیا ویو ہے مشرف صاحب کے ٹرائل پہ؟ ایک منٹ, یہ ٹرائل فیئر ہو رہا ہے یا آپ کو لگتا ہے کہ نہیں ہو رہا فیئر؟ سر فیل ہی ہو رہا ہے. کیونکہ اب اکارڈنگ ٹو دیکھ لیں سر, جب یہ اب نواز شریف آئے ہیں, ان لوگوں نے تو کچھ بھی نہیں کیا. لوڈ شیڈنگ ویسی کے ویسی ہے. ٹرائل فیئر ہو رہا ہے مشرف صاحب کا یا نہیں؟ سر ڈیفینیٹلی فیل ہو رہا ہے. فیئر سر وہ فیئر تو ہے ہی نہیں کسی بھی سینس میں, کیونکہ انگریزی بھی نہیں سمجھ آ رہی ہے ایک دوسرے. سر ایکچولی وائٹ کلیئر نہیں تھا. سر وائٹ کلیئر نہیں تھا. سر وائٹ کلیئر نہیں تھا. وائٹ کلیئر ہوا تو دین آپ نے تو مشرف صاحب کے ٹرائل پہ آپ کا کیا پوائنٹ آف ویو ہے؟ آئی تھنک
फेयर तो नहीं है, बाहर जाना चाहिए, उसे छोड़ देना फेयर और चाहिए। आपके ख्याल में कि छोड़ देना चाहिए उन्हें? छोड़ देना चाहिए। मुझे बताओ, क्यों? इतनी इंसल्टिंग है उनके लिए। सवाल देखिए, आप सबको पॉइंट ऑफ व्यू कर रहे हैं, ठीक है, आप सबको कह रहे हैं कि उन्होंने ये किया पाकिस्तान के लिए, उन्होंने वो नहीं किया, आप दूसरों की बीवियों को कह रहे हैं। मैंने नहीं कहा। एक मिनट, जी जी, आप सवाल क्या कह रहे आपका? थे कि अगर कोई जेल में चला जाता है उसकी बीवी बाहर मैं उन्हें निकलती है, अप्रिशिएट करता हूँ, मैं उनको खराज तहसीन पेश करता हूँ। हाँ, वो तो इस फिर आप context- क्यों कह रहे थे ऐसे? मैंने तो ऐसे अच्छी- नहीं नहीं कहना नहीं नहीं, उस कॉन्टेक्स्ट में नहीं कहा, आपने गलत समझा है। ठीक है, तो फिर आप ऐसे लोगों को कहते हैं आपने खुद क्यों नहीं शादी की अभी तक? चलो, वो कह रहे ताकि आप भी जेल जाते और आपकी बीवी भी आपके लिए जो है ना वो शेख साहब वैसे क्या रीजन है? अब मैं तो जवाब दे लूं। एक मिनट, माशाल्लाह आप अभी भी जवान है, कश्मीरी है, खूबसूरत है। इसका मेरे पास कोई जवाब नहीं। नहीं, अब इसके पीछे कोई रीजन तो होगी ना। कोई रीजन नहीं है और कोई मैन्युफैक्चरिंग मसला नहीं है। शेख साहब ने वैसे ही नहीं की। शेख साहब की बड़ी मशहूर कहावत है, खैर यहाँ नहीं दूंगा मैं। अच्छा आगे जी, नेक्स्ट सवाल। ठीक है, बस मैडम एक सवाल इनको, इन बच्ची को दे। शादी के अलावा सवाल पूछेगा, ये सवाल तो हो गया। ये जैसे न्यू हुकूमत आई है नवाज शरीफ साहब की, इन्होंने पहले तो बहुत कहा था कि बिजली खत्म कर देंगे, काफी अर्सा की भी है, दोबारा वही रूटीन, 8 घंटे घर जाओ लाइट नहीं है, मम्मा खाना गैस नहीं है, तो अब आपको तो नजर आता है 1 साल से नहीं खाया आपने। मतलब वही ना, मतलब वही मसला तो वही है ना। बिल्कुल, मतलब इन्होंने पहले हमें बहुत कहा है कि हम आएंगे, बिजली खत्म, और खत्म भी की इन्होंने तो कहा था कि हम इन इन चोरों को खंभों में लटका देंगे, इनकी लाशों को घसीटेंगे। अब देखें किस तरह फ्रेंडली हैं आपस में, ये एक दूसरे की इंश्योरेंस पॉलिसी है। अवाम इसी तरह इकट्ठे हो जाएं जिस तरह पीपल्स पार्टी और नून लीग इकट्ठी है। सही, ये मसले का हाल है जी। कुछ पर जब देखें आप कहते हैं कि हम बिजली चोरों के साथ ये करेंगे, वो लोगों की तारों पे मतलब कुंडे वो जो कहते हैं डालते हैं, मतलब वो बिजली चोरी करते हैं, उनके अंदरून शहर में आए ना, उन्होंने क्या किया होता है, हम अपने खुद मतलब एरिया में देख लें, बाकायदा कुंडा डाल के ऊपर कंबल डाला होता है, नजर ना आए। देखें जब से ये आए हैं बिजली की रिकवरी भी आप देखें, जो बिलिंग है, बिलिंग की परसेंटेज भी 4-5 से 8% कम हो गई है। लोगों के पास वो वसाइल नहीं है कि बिजली का बिल दे। मैं पूछना चाहती थी, जैसे ये यूथ स्कीम्स इंट्रोड्यूस करवाएं, इसमें हमारी इकोनॉमिक डेवलपमेंट कैसे है? देखिए, ये यूथ के पैसे 100 अरब मैं एतराज नहीं करता, ये मेरे अकाउंट से और आपके अकाउंट से हैं, जो आपके बैंक्स में पैसे हैं। और ये पहली दफा ये हुकूमत ऐसी कर रही है कि जो लोगों के अकाउंट्स हैं उसके बिहाफ पे बैंकों ने, पहले भी आपको पता है कि यूनाइटेड बैंक और नेशनल बैंक के 5 बिलियन और 3 बिलियन काली पीली टैक्सी पे वो डूबे, और अब ये रकम है, उनको यकीन है, मुझे भी यकीन है कि इंशाल्लाह नौजवान बेहतर परफॉर्म करेंगे। लेकिन देहात में तो 5 लाख का कोई गारंटर ही नहीं मिलेगा किसी को, मैं श्योर करता हूं आपको। 3 लाख का गारंटर नहीं मिलेगा किसी को। ये अब कई ऐसे होंगे वालिदैन अपने औलाद की, अब इजाजत मिल गई है, वालिद अपने बाप की बेटे की गारंटी देगा और उसको इस्तेमाल करेंगे, लेकिन जो प्रॉपरली पैसों का मसला है उस पर और काम करने की। ठीक है, नेक्स्ट जी प्लीज। आपने हमेशा नवाज शरीफ को ये ताना दिया है कि वो डील करके मुल्क से बाहर गए हैं, नहीं ठीक है, और उन्हें मुल्क में आने का ख्वाब छोड़ देना चाहिए, देखना, ठीक है, लेकिन आपने भी तो डील की है। कैसे? मुशर्रफ का कैंप ज्वाइन करके। इन्होंने डील नहीं की क्या? वो डील नहीं थी? नहीं, वो डील थी। चलिए मुशर्रफ के का भी जवाब दे दें, आप उनके साथ क्यों रहे इतना अर्सा? मैं इंडिपेंडेंट लड़ा, मैंने अप्लाई किया, इसके बावजूद लाहौर की बात शख्सियतें चाहती थी कि भी मैं उनका इंतजार करूं, क्योंकि मैं 2 सीटों से मैंने उन्हें शिकस्त दी। देखें, ये आपस में लगा रहता है सियासत में। उन्होंने बाद में मुझे शिकस्त दी बुरे तरीके से। जब मैंने उनको यानी उनके कैंडिडेट्स को शिकस्त दी, मेरे पास 2 ऑप्शन थी, या मैं उनके साथ जाता या मैं फिर जेल जाता। इस तरह ना करता, मैं आधा पीछा आधा तीतर और आधा बटेर करता, अंदर से मिले होते और बाद में अपोजिशन। तो मैं उनके साथ गया, पूरे हल्के से पूछ के गया और अपने वोटरों की राय लेकर गया, और इस पर मैं शर्मिंदा नहीं हूं, मैंने उसकी सजा भी भुगती। मैं अगला इलेक्शन भी हारा, मैंने उसको भी तस्लीम किया जुर्रत के साथ, क्योंकि मेरे बाप दादे का कोई नाम नहीं डूबा, मेरा अपना ही नाम था। अगर ये डूब भी गया तो मुझे इस पे कोई इनायत नहीं। मेरा आपसे क्वेश्चन ये है कि आप कहते हैं कि आप मुशर्रफ के हामी नहीं हैं और आप उनकी पॉलिसीज को नहीं मानते। उन्होंने ये कभी नहीं कहा। इन्होंने तो आप उस टाइम कहाँ थे जब हमारे जजेस को अरेस्ट किया गया था और लोगों को बेचा गया था अमेरिका को, और हमारे जो अपने नेशनल इदारे हैं
ان کو کیسے کہتے ہیں امریکہ کو بالکل کوڑیوں کے دام فروخت کیا گیا تھا. یہ تو آپ اپوزیشن جو اوکے لیٹ می سے میں چند کیسز کو جانتا ہوں کیونکہ آپ پڑھا لکھا کراؤڈ ہیں, اس وقت تاریخ کی بات کر دینی چاہیے. ٹھیک ہے. ویسے تو یہ قومی باتیں ہوتی ہیں. کچھ لوگ جو پکڑے گئے تھے جن کا لوگ کہتے ہیں بیچا گیا, ان کے ملکوں کو کہا گیا کہ یہ آپ کے پاسپورٹ نکلے ہیں, یہ آپ کے لوگ ہیں. دے ریفیوزڈ. انہوں نے کہا میرا نام نہ لیا جائے, ہمارے ملک کا نام نہ لیا جائے کہ یہ ہمارے لوگ ہیں, ہمارے ملک کا نام دہشت گردی میں نہ آئے. اور مجبوراً جب حالات ایسے بنے ان کو اصرار کیا کہ اپنے لوگوں کو واپس لے لیں. جب ایک ملک نہیں لیتا اپنے شہری کو تو اس کے بعد یہ حالات پیدا ہوئے. شیخ صاحب ججز کے متعلق آپ کو کیا خیال ہے؟ ہاں ججز کے بارے میں پھر اگر بات سخت کروں گا تو بہت کھل کے کریں. دیکھیں یہ چودھری افتخار ہی تھا جس نے مشرف کو 3 سال کے لیے قانونی حیثیت دی. That's right. اگر 12 اکتوبر کو چودھری افتخار صدر مشرف کو 3 سال کے لیے قانونی طور پر ایکسپٹ نہ کرتا تو شاید آج جو اتنی ساری یہ باتیں کر رہے ہیں اس کے وجود نہ ہوتا. That's right. آپ لوگوں کو پتا ہونا چاہیے 8 سال تک افتخار چودھری صاحب نے مشرف صاحب کو لیجیٹمائز کیا ان کے رجیم کو, تو 8 سال انہوں نے ابیوز کیا اپنا آفس جو ان کو نہیں کرنا چاہیے تھا. کچھ سویلائز سوسائٹی ہوتی تو ان کو اٹھا کے باہر پھینک دیتی. ہماری یاداشت بڑی کمزور ہے نا, اس لیے ایسا ہو جاتا ہے. شیخ رشید صاحب کے ساتھ سوالات جوابات کا سلسلہ جاری لیں گے, ایک بریک اور واپس آتے ہیں اسی پروگرام میں. ویری وارم ویلکم بیک ٹو دس اسپیشل شو ود شیخ رشید صاحب اینڈ طالبات آف UCP. السلام علیکم. میرا آپ سے یہ کوشچن, آپ کہتے ہیں کہ یوتھ کو آگے آنا چاہیے. جب یوتھ آگے آتی ہے تو آپ لوگ کہاں جاتے ہیں؟ یوتھ کو پروموٹ کیوں نہیں کرتے؟ یوتھ کو اپنے ساتھ لے کے کیوں نہیں چلتے ہیں آپ لوگ؟ مثلا کیا کریں کیا وہ یقین ہو جائے کہ دیکھیں میں آپ سے عرض کروں, ہر آدمی کا آپ نے یقیناً اپنی لائف کا ایک ماسٹر پلان بنایا ہوگا, اس کا انجام صرف شادی تک نہ رکھیں. ہاں میں شادی تک جا ہی نہیں رہی ہوں. اوکے فائن. وہ بہت دور ہے. اور میرا آپ سے ایک اور کوشچن ہے, اگر آپ ماسٹر پلان رکھیں, میں نے اپنا کیریئر جب بنایا شروع سے میں سوچا کہ میں اس محلے کا ایک کونسلر کی حمایت کر رہا تھا. میں بچہ تھا, میں نے کہا یار یہ میں بڑا ہو کے کونسلر بنوں گا. میں کونسلر بنا. میں دوسری دفعہ جب میں کارپوریشن کا مسئلہ ہوا میں نے کہا یار میری عمر ہوئی تو میں اس میئر کا الیکشن لڑوں گا. ان دی اینڈ میں نے اپنی زندگی کا ایک پلان بنایا کہ یار میں سیاست میں آؤں گا, اگر میں ناکام ہو گیا تو میں بھی ٹیچر بنوں گا. میرے دونوں ایک دوسرا راستہ بھی میں نے بنایا ہوا تھا کہ بھی اگر میں فیل ہو گیا تو آئی ول بی اے اسکول اور کالج ٹیچر. ٹھیک ہے. سو الحمدللہ اللہ نے مجھے 8 دفعہ کامیابی دی, 8 دفعہ میں وزیر بنا. سو میں نے میرا کوئی پروموٹر نہیں تھا, کوئی میرے ارد گرد میرا حامی نہیں تھا. اس کو پروموٹ کرنے کے لیے فوجیوں کی ضرورت پڑتی ہے. فوجی جو ہے ان کو لے کے آتے, پھر آپ کو لے کے آیا ہے. میری بات آپ کو کس نے پروموٹ؟ میں نے یہ کہا, میں نے یہ عرض کیا, اب آپ اگر سنیں تو میں نے یہ کہا کہ پاکستان کے جتنے سیاستدان ہیں یہ فوج کی نرسریوں سے نکلے ہیں, فوج کے گھونسلوں میں ان کے پر اور انڈے لگے ہیں. آپ سارا پڑھا لکھا کراؤڈ ہے, ایک سیاستدان بتائیں جو فوج کے ساتھ نہیں تھا. میں نہیں تھا شروع میں آخری ٹائم گیا ہوں مشرف کے ساتھ. آپ کہتے ہیں کہ جو سیاسی جماعتیں ہیں وہ فوجی ڈکٹیٹرز کی پیداوار ہیں, تو آپ بھی تو ضیاء الحق کے دور میں وہ سرگرم تھے اور مشرف کے بھی آپ بہت قریب تھے. آپ کا اپنے بارے میں کیا خیال ہے؟ میں نے مشرف کا تو ایکسپٹ کیا آپ کے سامنے, ضیاء الحق کے ساتھ میں نہیں تھا. مشرف بھی تو ایک فوج میں سے کہا ہے میں نے تمام سیاستدان کہا ہے, میں بھی سیاستدان ہوں. تو آپ ایکسپٹ کرتے ہیں کہ آپ بھی سیاسی؟ وہ بہت پہلے کر چکے ہیں. میں تو بہت پہلے کر چکا ہوں. آپ میرا خیال دیر سے اٹھی ہے. جو الطاف حسین ہر 5 to 6 منتھ بعد نیا کنٹری بنانے کی بات کرتے ہیں, آپ اس کے خلاف کیوں نیشنل اسمبلی میں کوئی اقدار نہیں لے کے جاتے ہیں؟ یہ بڑا اہم سوال ہے. بڑا میرا خیال ہے پولیٹیکل سوال ہی آپ نے کیا ہے, اور اس سے پہلے سارے ذاتی سوال کیے. اب ہر صوبے سے ایک ایسی آواز آ رہی ہے جس کو روکنے کے لیے اور جس کو رد کرنے کے لیے ہمیں مضبوط پاکستان بنانا چاہیے جس میں پٹھان, بلوچ, سندھی سب کے حقوق کی حفاظت ہو. انشاءاللہ تعالی آپ یقین رکھیں پاکستان نہیں ٹوٹنے جا رہا اور پاکستان ترقی کرنے جا رہا ہے. لیکن الطاف حسین صاحب کی انہوں نے سوال کا جواب دینا سر, اس کے خلاف آج آپ سینٹ کی کارروائی دیکھیں گی تو آپ کو پتہ لگ جائے گا. مشرف دور میں بطور وزیر آپ یہ کہتے رہے کہ نواز شریف کا پاکستان کی سیاست میں اور بے نظیر کا کوئی کردار نہیں ہے, اور اگر وہ پاکستان آئے تو ان کو دوبارہ جدہ بھیج دیا جائے گا.
اور دوسرے کی منزل جیل ہوگی. اس کے بعد نہ صرف دونوں رہنما پاکستان بھی آئے اور اب ان کی حکومت بھی ہے. تو آپ کو یہ اختیار تھا کہ آپ ملک کے 2 مقبول رہنماؤں کا مستقبل کا فیصلہ صادر کریں. اوپینین تھا لیکن میں نے کبھی ایسی بات نہیں کی. جو انفارمیشن منسٹر ہوتا ہے وہ اسپوکس پرسن ہوتا ہے, اس نے گورنمنٹ کی جو پالیسی غلط یا صحیح وہ کہنی ہوتی ہے, لیکن میں الفاظ کہنے میں کوئی اتنا غلطی سرزد نہیں کرتا, اور میں نے کبھی یہ نہیں کہا کہ ان کی منزل جیل ہوگی. میری تو پوری کوشش تھی کہ صدر مشرف کی نواز شریف سے صلح ہو, لیکن ستارے بے نظیر کے ساتھ مل گئے. لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے تو عام عوام کے لیے ہوتی ہے یا آپ لوگوں کے لیے بھی ہوتی ہے؟ آپ نے میری شکل سے اندازہ کیا کہ میں لوڈ شیڈنگ میں نہیں رہ رہا ہوں؟ سر نہیں, آپ کی شکل سے اندازہ تمام پالیٹکس کے, اس میں عمران خان, نواز شریف صاحب, زرداری صاحب جو بھی ہیں سب آتے ہیں, کیونکہ اگر ان کے گھروں میں بھی لوڈ شیڈنگ ہوتی ہو نا تو ملک میں کبھی لوڈ شیڈنگ نہیں ہوگی. میں اسی گھر میں رہتا ہوں جس گھر میں پیدا ہوا تھا, رائٹ, اور وہاں ہر جتنی لوڈ شیڈنگ بھابڑا بازار ہے, لال حویلی, جہاں پہ آپ کسی سے, یہ نہیں کہ میں اسلام آباد شفٹ نہیں ہو سکتا, ایزیلی شفٹ ہو سکتا ہوں, افورڈ بھی کر سکتا ہوں, بٹ آئی لو ٹو اسٹے ان مائی نیٹو پلیس. اور آئی لو کہ مجھے وہ پسند ہے, اس قسم کا شور شرابہ اور بجلی ساروں کے ساتھ میں رہ رہا ہوں, آپ یقین کر لیں. دیکھیں جی, میں قومی اسمبلی کے اندر جتنا ایک رول پلے کر سکتا ہوں کرتا ہوں, اور اسپیکر مجھے روز, وہ بھی لاہور کے ہیں, بڑے اچھے میرے دوست ہیں, لیکن کبھی مجھے اس کونے میں بٹھا دیتے ہیں اسکول ماسٹر کی طرح, کبھی اس میں بٹھا دیتے ہیں. تو سر شکر ابھی انہوں نے کان نہیں پکڑا ہے, لیکن مجھے جس چیز, لیٹ می سے, بعض کا مجھے احساس ہوتا ہے کہ شاید اس قوم کے بھی رنگ پسٹن بیٹھ چکے ہیں. اتنی بھیانک قسم کی لوڈ شیڈنگ ہے, گیس نہیں آ رہی, مائیں بچوں اسکول جا رہے ہیں بغیر ناشتے کے, اور پہلے قوم کو لگا دیا ہم نے کہ سی این جی لگائیں گاڑیوں پہ. وہ اگر آپ لائنیں دیکھیں, میں سمجھتا ہوں ساری قوم کا یہ مسئلہ ہے, لیکن ہمارے سیاستدانوں کا یہ مسئلہ نہیں ہے جی. اور ہمیں اپنے جیسے لوگوں کا انتخاب کرنا چاہیے. جب آپ ووٹ دیں, آپ یہ نہ دیکھیں یہ بڑا خان ہے, یہ بڑا شیخ ہے, یہ بڑا راجپوت ہے, یہ فلاں ہے. آپ یہ دیکھیں جو آپ انڈیا میں کیا ہوا ہے. دیکھیں, عام آدمی کی پارٹی نے 1930 دسمبر میں 2 مہینے کے اندر عام آدمیوں نے فیصلہ کیا, عام آدمی کی پارٹی بنی ہے. وہ 26 سیٹیں دہلی میں سیٹ کے, دہلی کی حکومت زلزلے کا شکار ہو گئی ہے کہ عام آدمیوں نے فیصلہ کیا کہ ہم مل کے اپنے مسائل کے لیے نکلیں. اگر ہم اور انڈیا کی فلموں کی اتنی نقل کرتے ہیں تو اگر عام آدمی کی بھی نقل کریں پارٹی کی, تو میرا خیال ہے یہاں تبدیلی آ سکتی. بہت شکریہ شیخ صاحب, پلیئر ٹو ہیو یو ہے.